انداز دے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصالی. ایک خود عرض کرتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، مالک میں تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں. تقاضا رویت کیا، جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کا دیدار فی نفس ہی ممکن ہے، لیکن اس روئے زمین میں، اس دنیا میں، اس جہان میں حضور کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں، لیکن ممکن ہے. اس امکان کی وجہ سے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب کوئی اور دیکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی بھی نہ دیکھ سکتا ہوتا تو یہ کہا جاتا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بات ختم ہو جاتی. کہا تم نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں تو پھر دیکھنا چاہتا ہوں. علماء نے کہا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ بار بار تقاضا کیوں کرتے تھے؟ کہا رب کا کلام سنا تھا تو دل میں طلب تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا. تو کہا مالک میری تو طلب ہے کہ میں تجھے دیکھوں، میری تو تڑپ ہے کہ اللہ اکبر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. کہا مالک میری چاہت ہے. کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ جبل طور پہ نظر جمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر، اس پہاڑ پہ ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی. اور صفاتی تجلی بھی نہیں، اس کا عکس، اس کا ظل، اس کا سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ برداشت نہ کر سکا، طور جلنے لگا، اس کے جلووں کی تاب نہ لا سکا. اور حضرت موسیٰ اس منظر کو دیکھ کر کے وہ بھی تاب نہ لا سکے. خر موسیٰ سائے کا قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ پر بے ہوشی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور زمین پر تشریف فرما ہو گئے. جب اٹھے تو عرض کرنے لگے مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیا. اللہ اکبر. اب میں آپ کی اس جملے پہ توجہ چاہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اور پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہ سکا، لیکن پہاڑ پہ اللہ کی صفاتی تجلی کا پرتو پڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تو دیکھا، گو تاب نہ لا سکے. لیکن امام برہان الدین حلبی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات شب دہجور کی ظلمت میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آواز کو سنتے بھی تھے. یہ اس کی نظر کا کمال ہے اور اس کی سماعت کا کمال ہے، جس نے رب کا کلام سنا اور اس کی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا. یہ اس کی نظر کا کمال ہے. اور جو 18 سال کی مدت کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بھی نہیں چھپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا، ان کی نظروں کا عالم کیا. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یہ بڑی نادانی ہوتی ہے کہ اپنے حواس کو انبیاء کے حواس پہ قیاس کیا جائے، یا انبیاء علیہ السلام کے حواس پر اپنے حواس کو قیاس کر لیا جائے. اللہ نے ان کے ہر عضو کو معجزہ بنایا ہوتا ہے اور ان کو وہ طاقت عطا کی ہوتی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ وادی نمل کے قریب جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو 7 میل دور چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. تو حضرت سلیمان نے جب اس بات کو سنا فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کو سن کے مسکرانے لگے. اب چیونٹی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی تو اس نے بات کیسے کر دی؟
تو حضرات ماہرین تیوریات لکھتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ کے قریب باریک سے دو ریشے ہوتے ہیں، مہین سے دو بال ہوتے ہیں. جب وہ بات کرنا چاہتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے آپس میں رگڑتی ہے. اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے وہ اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چیونٹی کے باریک بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو 7 میل دور سے وہ آواز سن بھی لیتا ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہو وہ سمجھ بھی لیتا ہے. اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مقتدی بن کے مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا. جب مقتدی کی شان یہ ہے تو مقتدا کی شان کا شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. تو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی گھر میں جب الجھ پڑتے ہیں نا، شکر رنجی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات بیوی شوہر کو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں تو میری تو زندگی کا قرار لٹ گیا ہے. کیا آسودہ زندگی تھی ماں باپ کے گھر میں، اب یہاں تو میں مصیبت کو پکڑی گئی ہوں. تو جب وہ اس کو تانے دیتی ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو جنت میں اس مرد صالح کی بننے والی بیوی حور اس منظر کو دیکھتی. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور امام ترمذی حدیث لکھنے کے بعد عادت ہے اس کا درجہ بھی لکھتے. تو فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اور حدیث کیا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھے، آپس میں شکر رنجی ہو گئی، شوہر کو تانا دیا، جنت سے وہ بیوی مومن صالح کی حور دیکھتی ہے اور آواز دیتی ہے اور ساتھ کہتی کہ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، تو اسے تنگ کرتی ہے، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، میرا شوہر ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ حور. کہاں سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے. جنت کہاں ہے؟ سدرا کے 7 آسمانوں سے اوپر. یہاں سے پہلے آسمان تک 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ، اس طرح 7 آسمان، پھر جنت میں حور، اور وہ وہاں سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی. جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی سماعتوں اور بصارتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے. ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے نماز استسقاء حضور نے پڑھائی. بارش نہ ہو رہی ہو تو جو دعا مانگی جائے اور نماز پڑھی جائے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو صحابہ نے سلام پھرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ہم نے یہ ایک نیا کام دیکھا ہے کہ آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا تھا، پھر ہاتھ آپ نے پیچھے کھینچ لیا. بخاری کی روایت. تو حضور نے ارشاد فرمایا، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا. توجہ ہے نا؟ میں پورا سال مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں اور آپ سے جو ہے وہ بہت سارے اخلاقی امور پہ بات کرتا ہوں. حقوق والدین پہ بھی بات چلتی رہتی ہے، فکر آخرت پہ بھی بات چلتی رہتی ہے، اور مختلف موضوعات پہ. لیکن آج میرے اور آپ کے آقا و مولا دولہا بنے تھے، تو میرے دل میں ہے کہ آج میں زیادہ حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات کروں. وہ وقت سمٹ گیا ہے اور مجھے جو ہے وقت کی زنجیریں کھینچ رہی ہیں کہ اس بات کو سمیٹ لو، لیکن یہ بات سمٹتی نہیں ہے، اور ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا کہ صحیح حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا، بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت میں کھجوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، اور میں تمہارے لیے اسے توڑنے لگا تھا.
اور پھر میں نے نہیں توڑا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ شریف میں، اور ہاتھ کہاں ڈالا؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ اور یہ بات بھی بتاؤں کہ جنت کے جو درخت ہیں وہ بھی 500 سال کی اونچائی پہ۔ حضور کھڑے ہیں مدینے میں، اور ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ کھجور کی شاخ کے ساتھ لٹکتے ہوئے خوشے تک۔ کھجور یہاں تک تھی، آگے ہوتا کچھ تھے، حضور کا ہاتھ آگے بھی جاتا، لیکن یہاں تک حضور کا ہاتھ گیا۔ میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اونچا جاتا ہے؟ 3 فٹ اوپر جائے گا نا، اس سے آگے تو نہیں جاتا۔ اگر کسی کا 2-4 انچ زیادہ لمبا ہوا تو اور چلا جائے گا۔ میرا ہاتھ 2 فٹ 3 فٹ اوپر جاتا ہے۔ ہاں، نظر میری پہلے آسمان کے ستارے بھی دیکھتی ہے، دوسرے کے بھی دیکھتی ہے، تیسرے کے بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ جو دھندلے دھندلے یہ تیسرے آسمان کے ستارے۔ میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس کا ہاتھ سدرا تک جاتا ہے اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ اس کی نظر کا عالم کیا؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر! وہ نگاہ دی، وہ دور بھی نگاہ دی۔ اچھا، پھر ہماری نظریں تو صرف سامنے دیکھتی۔ حضور نے فرمایا میں سامنے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بھی بخاری کی روایت۔ حضور باب تسویۃ الصفوف اٹھائے، حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں۔ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بھی نندائے ما فی الصدور۔ تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانا۔ مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، کیا منظر ہوگا۔ یہ معراج کی شب ہے نا، اور ٹھنڈی رات ہو گئی، اور ایسے ہے جس طرح نور ہی نور ہے۔ کیا ہجوم محبت ہے، کیا ہجوم عاشقاں ہے۔ یہ میرے پاؤں میں زنجیریں نہ ہوں تو میں بولتا چلا جاؤں اور آپ سنتے چلے جائیں، یہ تو اس کی بات ہے جس کی بات پہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے جلدی بھی ہے، لیکن یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں اور میں حضور کی باتیں سنا رہا ہوں، اور کیسا منظر ہوگا جب حضور اپنی باتیں خود سنا رہے ہیں، کیسا منظر ہوگا اور کیسی گھڑیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر! ایک سمت ابو بکر عمر ہوں گے، ایک سمت عثمان علی ہوں گے، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، کیا منظر ہوگا۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، انوار کی برکھا برس رہی تھی، کرم کا بھی برس رہا تھا، جبریل بھی حاضر خدمت کھڑے ہوں گے، ستارے بھی چھک چھک کے مدینے کے اوپر سلامیاں دینے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ حضور تشریف فرما تھے کہ وابسہ بن مابد ایک صحابی پیچھے آ گئے، حضور نے فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ نیڑے آ جائے۔ اتنے مجمع کے اندر میں اگر کسی شخص کو بلا لوں جناب آپ آگے آ جائیں، تو وہ شخص بلا نہیں سمائے گا نا کہ مجھے جناب نے آگے بلا لیا۔ تو اتنے مجمع میں حالانکہ میری کیا حیثیت ہے، لیکن میں اگر بلا لوں کسی کو کہ جناب آگے آ جاؤ، تو وہ خوشی سے آگے آئے گا کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے جس کو میرے رسول نے بلایا، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بلاتا، رب کی مرضی سے بلاتا۔ تو پھر کیا کیفیت ہوئی ہوگی واپسہ پہ؟ تو میں واپسہ قریب آ جو، واپسہ قریب آ گئے، بیٹھنے لگے تو ضرور میں ادنو یا واپسہ، واپسہ اور نیڑے آ گئے۔ اللہ اکبر! وقت جاگے ہے نا، نظر پڑ رہی ہے اور بار بار پڑ رہی ہے، کہا واپسہ اور قریب آ جو، واپسہ اور قریب آ کے بیٹھے، حضور فرمایا ادنو یا واپسہ، واپسہ اور نیڑے آؤ۔ اب سنو حضرت واپسہ کی۔ حضرت واپسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنا ہے؟ اللہ اکبر! کہا حضور اگر آپ بتا دیں تو حد نہ ہو جائے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، ان عاشقاں اصلی چور بیٹا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور۔
تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا واپسا اور نیڑے آئے، جو کہتے ہیں میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھو گئے۔ حضور نے فرمایا واپسا کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آئے۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ بتاتے پھر تو بہت کمال۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھتے، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہی سوال تھا؟ جی حضور یہی سوال تھا۔ کہا یہ سوال مجھ سے پوچھنا ہے یا اس کا جواب اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ اب سنو، یہ 3 انگلیاں حضور نے جوڑی، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ۔ حضور نے 3 انگلیاں جوڑ کے اس کے سینے والے دل والی جگہ پہ رکھی اور کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا شر کیا۔ تو یہاں تو حضور کی نگاہ دوربین دلوں کے راز بھی دیکھتی۔ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا رویت کیا، جواب آیا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ایک اور بات اور پھر میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی، علماء طلباء موجود ہیں، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہو تو مستقبل کی ابدی نفی کر دیتا ہے۔ تو لن ترانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی کا مطلب ہے تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ کیا قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے؟ وہ تو عام لوگ بھی دیکھیں گے، گناہگار بھی دیکھیں گے، جو مومنین ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کریں گے، چہرے اس دن دیدار الہی سے تر و تازہ ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ تو پھر نبی ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت لوگ دیکھیں گے، تمام اہل ایمان دیکھیں گے، اور یہاں لن ترانی میں مستقبل کی ابدی نفی ہے کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب حضور کا دامن تھام کے یہ دوں گا کہ یہاں ایک عبادت مقدر ماننا پڑے گی، اور جس طرح ہم مختلف مقامات پہ مانتے ہیں بسم اللہ شریف سے پہلے ہم اشراء مقدر مانتے ہیں، اور وہ عبادت یہ ماننا پڑے گی لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد۔ اے موسیٰ تم اتنی دیر تک مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی نہیں دیکھ لیتے، گویا میرے جلوہ